کل بھائی یہ بات چل رہی تھی کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پہ جن صحابہ نے قربانیاں دیں ان میں ایک حضرت انس تھے کہ جس وقت جو ہے وہ احد کی لڑائی ختم ہوئی اور کوئی پہچان نہیں سکا تھا حضرت انس کو، اور ان کی بہن نے ان پوروں سے اندازہ لگایا کہ یہ کون ہے، یہ میرے بھائی حضرت انس ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ کم و بیش جو ان کے جسم پہ زخم تھے وہ 80 کے قریب تھے۔ یہ شہادت کس کی تھی؟ یہ اسلام لا الہ الا اللہ کے نام پہ دینے والی شہادت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے بدلے ان کو پہلے ان کے ایک ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ میں جنت کی خوشبو جو ہے وہ احد کے میدان میں سونگھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کے عمل یہ تھا، فرمایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے بھائی وہ کفار نے جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی ہم عمرے کی نیت سے آئے، کوئی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، مگر کفار نہیں ماننے لگا، نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے؟ اور صحابہ جو تھے عمر فاروق سب سے زیادہ اس وقت جو تھے وہ غصے میں تھے اور وہ تلوار نکالے ہوئے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی تلوار سورج کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ہاں بولیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، اور یہ ہمیں دین نہیں سکھاتا، ہماری اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اچانک کوئی کام کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی صلح نامہ ہوا کہ بھائی 2 سال تک کوئی عمرے کے لیے نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا، کوئی کافر جو ہے وہ مدینہ آ گیا تو بھائی اس کو بھیج دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو بھائی وہ اس کو جو ہے وہ واپسی نہیں کیا جائے گا بلکہ اذیت دی جائے گی۔ کہا کہ بھائی ابھی صلح نامہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو جندل اور حضرت ابو جندل جو تھے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور لپٹتے ہوئے جو ہے وہ بل کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اب مسلمان تو کافروں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ معاہدہ لکھنا شروع ہو گیا، لہٰذا یہ معاہدے میں بات طے ہونی ہے کہ بھائی جو مسلمان ہو کے ادھر آ جائے گا اس کو لوٹا دیا جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس کو جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ کہا کہ بھائی اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی ہم اس وقت کوئی مسلمان کو چھوڑ دیں اور ان کو واپسی کر دیا گیا۔ کہا کہ بھائی اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں کے اوپر اتنی تکلیف تھی کہ بس وہ کلمہ پڑھنا ہوتا تھا اور کفار ٹوٹ پڑتے تھے، کلمہ پڑھنا ہوتا تھا کفار ٹوٹ پڑتے تھے، اور کئی سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر سے سختیاں ختم ہوئیں، اور وہ سختیاں بھی ایسی ختم ہوئیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک دنیا کے اندر کوئی اگر مسلمان ہے اور وہ اپنے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے تو بھائی چل سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی کوئی اگر مسلمان ہے ہولی بھی اپنائے گا بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ مار پیٹ شروع ہو جائے گی۔ تو بھائی عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے کام لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ غریب ہے یا یہ چھوٹا ہے یا یہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی سے دین کا کام لینے کا تو بھائی اس سے دین کا کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے دین کے اوپر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کر لیتے ہیں کہا کہ اس کے لیے گناہوں کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب آج فی زمانہ ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا دل گناہوں میں کتنا لگ رہا ہے تو میں اللہ کی کتنی ناراضگی میں آیا ہوا ہوں، یعنی اللہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے گناہ اچھا لگ رہا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوتا تو مجھے جھوٹ بولنا برا لگتا، مجھے گالی دینا برا لگتا، مجھے جو ہے وہ بد نظری کرنا برا لگتا، مگر میں نے اس وقت اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور شیطان کو راضی کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کا پیالہ اتنا زمین کی طرف گر چکا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کے اوپر شک ہے، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پہ ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی کیسے چل رہا ہے؟ کہہ رہا صحیح چل رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا وہ تو ایک دوست کا فون نہیں اٹھا رہا، کہنے لگا مجھے آج تک پالنے والا تھوڑی ناراضگی تھی، دیکھو غریب سا لڑکا ہے غریب سا، اور مجھے کہنے لگا کہ مصطفیٰ بھائی آج تک پالنے والا کون ہے میرا؟ پیسہ پال رہا ہے، اللہ پال رہا ہے، جس پہ اللہ نے مجھے آج تک پالا ہے وہ آگے بھی مجھے پال لے گا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ اتنے بھی ایمان بنا دے کہ بھائی غریب انسان جب اتنا سوچ سکتا ہے کہ یار مصطفیٰ بھائی آج تک مجھے اللہ نے پالا ہے اور آگے بھی مجھے اللہ ہی پال لے گا، آج میں اگر اپنا اتنا بھی ایمان بنا لوں کہ بھائی مجھے پالنے والا اللہ ہے اور آگے ہی مجھے اللہ پال سکتا ہے،
خدا کی قسم زندگی سے جھوٹ ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپس میں محبتیں قائم دائم کر دے، تو بھائی انسان اس کی جب تک فکر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ انسان کو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ فکر کرنی پڑے گی کہ بھائی میں جو ہے وہ کوئی وقت اللہ کی ناراضگی میں تو نہیں گزار رہا، ایک دوسرا کہ بھائی مجھے ہر وقت یہ یقین بنانا ہے، اپنا بھی بنانا ہے، اور اپنا یقین کب بنے گا؟ جب یہ میں بولتا رہوں گا، گھر میں بولوں گا، بچوں کے سامنے بولوں گا کہ بھائی بچوں تمہیں پالنے والا کو میں نہیں ہوں، میں تو ذریعہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پال لے۔ بھائی اسکول جانے کا ذریعہ میں بناؤں، مگر پڑھوانے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ بھائی اسی لیے جو ہمیں پال رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو سلا رہا ہے، جو اٹھا رہا ہے، بھائی بچوں اس کی جو ہے مان لو، اس کی مان لو۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے گی، جب ہمارے دل میں اتر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دین کا رستہ آسان کر دے گا، اور جس دن ہمارے لیے دین کا رستہ آسان ہو جائے گا، اللہ کی قسم نماز میں دل لگ جائے گا۔ نماز میں جب دل لگ گیا سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔